بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایک صاحب میرے پاس آئے جن کی عمر تقریباً 60 برس ہے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ جب میں تیز چلتا ہوں، میں سیڑھیاں چڑھتا ہوں، خاص طور پہ اگر میں کھانا کھانے کے بعد تیز چلوں تو مجھے یہاں پر جلن محسوس ہوتی ہے۔ پہلے مجھے کبھی کبھی ہوتی تھی، 1 سال پہلے شروع ہوئی، لیکن اب تو 100 قدم چلوں تو مجھے جلن محسوس ہوتی ہے اور میرا سانس پھولتا ہے۔ پھر مجھ سے کہتے ہیں کہ میں 20 سال سے شوگر کا مریض ہوں اور دوائیں تو میں پابندی سے کھاتا ہوں، انسولین کا ٹیکہ بھی لگواتا رہتا ہوں، لیکن شروع کے 15 سال میں نے احتیاط نہیں کی اور اب پچھلے 5 سالوں سے میں دوائی بھی کھاتا ہوں اور میں انسولین کا ٹیکہ بھی باقاعدگی سے لگواتا ہوں۔ آپ مجھے کچھ بتائیں کہ میں اس جلن کا کیا کروں؟ مجھے لگتا ہے کہ معدے کی تیزابیت ہے، کوئی معدے کے اندر کچھ زیادہ تیزاب بننے لگا ہے، یا سینے میں جلن خوراک کی نالی کی وجہ سے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے یہ؟ لیکن جب میں آرام کرتا ہوں تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، شوگر کا مریض، بڑی کلاسیکل علامات ہیں انجائنا کی، کہ جب میں چلتا ہوں، تیز چلتا ہوں، سیڑھیاں چڑھتا ہوں تو مجھے یہاں پر جلن محسوس ہوتی ہے، جبڑے میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، دونوں بازو بھاری ہو جاتے ہیں، سانس پھولتا ہے، بیٹھتا ہوں تو 4-5 منٹ کے بعد یہ کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہ اسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ معدے کی تیزابیت ہے، یہ خوراک کی نالی میں کوئی پرابلم ہو رہا ہے، گیس کی تکلیف ہے، یا کوئی پٹھے کا درد ہے۔ در حقیقت ایسا ہی ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں، بے شمار لوگ یہی بات سوچتے ہیں کہ مجھے گیس کی تکلیف ہے، مجھے تیزابیت ہے، مجھے معدے کے اندر پرابلم ہو گیا ہے۔ ان صاحب کا جب میں نے معائنہ کیا تو ان کا بلڈ پریشر تو بہت زیادہ تھا، اور اوپر والا پریشر تقریباً کوئی 220، 210، نیچے والا 120، اور ان کو احساس ہی نہیں۔ یہ صاحب مجھ سے اگلا سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا بلڈ پریشر زیادہ ہے، مجھے تو غصہ بھی زیادہ نہیں آتا۔ اب آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں کس قسم کے متس ہیں کہ اگر بلڈ پریشر زیادہ ہوگا تو غصہ زیادہ آئے گا۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ غصہ آنے کے بعد بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے؟ اور کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ شدید غصے کی کیفیت میں دماغ کی شریان پھٹ گئی، یا ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، یا ان کے پھیپھڑوں کے اندر پانی آ گیا شدید غصے کے بعد۔ غصے کا اور ہائی بلڈ پریشر کا تعلق اس طرح نہیں ہے کہ اگر مجھے غصہ زیادہ آتا ہے تو میرا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوگا۔ یہ بات آپ سب لوگ ذہن نشین کر لیں کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر غصے کی وجہ نہیں ہے، بلکہ غصے کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے غصے کو کنٹرول کریں، غصے کو قابو میں رکھیں، کیونکہ غصہ آنا ایک قدرتی امر ہے، سب کو غصہ آتا ہے، لیکن غصے کا اظہار آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ غصہ اس عارضی ذہنی کیفیت کا نام ہے جس میں دوسروں کی غلطی کی سزا آپ اپنے دماغ کو دیتے ہیں، آپ اپنے دل کو دیتے ہیں، آپ اپنے جسم کو دیتے ہیں۔ اور یہی بات یہ صاحب سوچتے رہے کہ مجھے تو غصہ بھی نہیں آتا، میں تو بہت ٹھنڈے مزاج کا ہوں، تو میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ نہ جانے کب سے ان کا بلڈ پریشر ہائی تھا۔ کیونکہ ایک تو ان کی دل کی آوازیں بہت واضح تھیں۔ جب کسی کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے نا، تو جب ہمارا دل کا ویلو ٹکراتا ہے تو وہ ایک اونچی آواز کے ساتھ ٹکراتا ہے، کیونکہ پریشر زیادہ ہے۔ جب پریشر زیادہ ہوگا، جب ویلو کھلے گا اور جب بند ہوگا تو وہ بہت تیز آواز کے ساتھ بند ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کی ای سی جی پر تبدیلیاں آئی ہوئی تھیں۔ اگر بلڈ پریشر بہت عرصے تک زیادہ رہے، دل کے پٹھے موٹے ہو جاتے ہیں اور ای سی جی پر تبدیلی آ جاتی ہے، ہائی وولٹیج ای سی جی آتی ہے۔ آپ ای سی جی دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلڈ پریشر کتنے عرصے سے زیادہ ہے اور کس لیول تک یہ اوپر جاتا ہے، کیونکہ ہم ہائی بلڈ پریشر کو مختلف سٹیجز میں تقسیم کرتے ہیں۔
معمولی نوعیت کا ہائی بلڈ پریشر، درمیانی نوعیت کا ہائی بلڈ پریشر، پھر شدید ہائی بلڈ پریشر، پھر شدید کے بعد میلیگننٹ ہائی بلڈ پریشر جس کے اندر آنکھوں کے پردے پر سوجن آ جاتی ہے، پھر ایکسلریٹڈ ہائپر ٹینشن کہ جس کے اندر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن آنکھوں کے پردے پر سوجن نہیں ہوتی، پھر ایک ہوتا ہے سیوڈو ہائپر ٹینشن کہ انسان کو ہائی بلڈ پریشر نہیں ہے لیکن بعض اوقات کچھ ذہنی کیفیات کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو شدید قسم کی خارش ہوتی ہے تو جسم میں ایک ایسی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، انسان کو سکون نہیں ملتا، اور اگر ہم ایسی کیفیت میں ان کا بلڈ پریشر چیک کریں تو وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر شدید ذہنی دباؤ ہو تو اس میں بی پی ہائی ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ نیچے آ جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیوڈو ہائپر ٹینشن۔ کچھ لوگوں کی نفسیات ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی غیر مانوس ماحول میں جائیں جہاں پر لوگ بہت زیادہ اکٹھا ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک ایسی ذہنی کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک بات میں نے ان صاحب میں نوٹ کی کہ ان کا رنگ مجھے پیلا نظر آیا، اور ایک خاص قسم کا چہرہ ہو جاتا ہے ان لوگوں میں جن کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، ناخن چمکدار ہونے لگتے ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنے گردوں کا خیال کریں۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے گردے خراب ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کو 20 سال سے شوگر تھی، انہوں نے دواؤں کی پابندی نہیں کی، انہوں نے انسولین نہیں لگائی، لیکن پچھلے 5 سال میں انہوں نے دواؤں کی پابندی بھی کی، انہوں نے انسولین بھی لگانا شروع کی، لیکن انہوں نے اپنے بلڈ پریشر پہ نگاہ نہیں رکھی، اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کے گردے پرابلم میں چلے گئے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اور شوگر کی وجہ سے ان کے دل کی نالیاں تنگ ہو گئیں، ان کے دل کی نالیوں کی تنگی کی وجہ سے پھر ان کو انجائنا شروع ہو گیا۔ لیکن اچھی بات یہ کہ ان کو ابھی انجائنا ہو رہا ہے، ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا۔ یہی بات میں نے ان کو سمجھائی کہ دیکھیں اگر ابھی ہم نے ایگریسو وے میں آپ کو ٹریٹ کر دیا اور آپ نے ان تمام باتوں پر عمل کیا جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں تو آپ کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ گردوں کا جہاں تک تعلق ہے یہ بھی بہتر ہو جائیں گے اگر آپ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر لیں جن کی وجہ سے گردے خراب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ ان دواؤں کا استعمال کرتے ہیں جو معدے کی تیزابیت ختم کرتی ہیں۔ مجھے نام تو نہیں لینا چاہیے، ایک گروپ ہے پی پی آئی گروپ جس میں اومیپرازول ہوتا ہے، سوموپرازول ہوتا ہے، رائزک کے نام سے آتی ہے، اومیگا کے نام سے آتی ہے، ایٹی پرو کے نام سے آتی ہے، زوپینٹ کے نام سے آتی ہیں۔ یہ دوائیں پاکستان کے اندر کمرشل نام چلتے ہیں، اور اکثر ہم لوگ سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب جب مجھے معدے میں تیزابیت ہوتی ہے، میں زیادہ کھانا کھا لوں تو میں رائزک کا ساشے پی لیتا ہوں۔ کتنا برا آپ لوگ کرتے ہیں اپنی صحت کے ساتھ، اپنے گردوں کی صحت کے ساتھ۔ میں روزانہ کی بنیاد پر دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو ایک پیکٹ سگریٹ پیتے ہیں، جب سینے میں جلن ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے رائزک کا کیپسول کھا لیا، میں نے ایٹی پرو کیپسول کھا لیا، میں نے زوپینٹ نیکزم کھا لیا، اومیگا کھا لیا۔ نہ کریں اپنی صحت کے ساتھ، وجہ کو ختم کریں۔ یہ صاحب ابھی تک تیزابیت کم کرنے کی دوائیں کھا رہے ہیں، یہ جب جسم میں درد ہوتا ہے تو یہ درد کم کرنے والی دوائیں بھی کھاتے ہیں۔ ایک خاص گروپ ہوتا ہے این ایسیڈ، اس گروپ کی دوائیں جو درد کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں بغیر ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے آپ نے کبھی بھی استعمال نہیں کرنی۔ پھر کچھ اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں جو ہم خود سے استعمال کر دیتے ہیں گھر کے اندر، اور وہ اینٹی بائیوٹکس ہمارے گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ان صاحب کو جب میں معائنہ کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ ان کے تو پاؤں کی سینسیشن ہی ختم ہو گئی ہے۔ جب میں نے ان کے پاؤں کی تیسری انگلی پکڑنے کے بعد پوچھا کہ بتائیں میں نے آپ کے پاؤں کی کون سی انگلی پکڑی ہے، تو کہتے ہیں آپ نے انگوٹھا پکڑا ہوا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ اور کتنے شوگر کے مریض ہیں جن کے پاؤں کی سینسیشن ختم ہو جاتی ہے۔
چلتے چلتے ان کے پاؤں سے جوتا نکل جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ان کے پاؤں میں کیل لگ جائے، ان کے پاؤں میں کوئی زخم آ جائے، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے شوگر کے مریضوں کو روزانہ رات سوتے وقت اپنے پاؤں کو دیکھنا چاہیے کہ پاؤں میں کوئی زخم تو نہیں ہے، انگلیوں کے درمیان میں کوئی زخم تو نہیں ہے، پاؤں کے انگوٹھے کے نیچے تو کوئی زخم نہیں ہے، کیونکہ اگر اس زخم کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہ بڑھتے بڑھتے گینگرین کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پورے جسم میں زہر پھیل سکتا ہے اور بعض اوقات پاؤں یا ٹانگ کاٹنے کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ ان صاحب کی باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، یہ ایک کیس سٹڈی کے طور پہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، کیونکہ میں اکثر آپ کے ساتھ مختلف کیسز ڈسکس کرتا رہتا ہوں۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کس طرح لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کس طرح ایک معمولی کیفیت کو ایک انتہائی خطرناک بیماری میں تبدیل کر دیتے ہیں، وہ کیفیت جس کا علاج کیا جا سکتا تھا۔ آج کے اس پروگرام کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کیفیت جو شروع میں انتہائی معمولی ہوتی ہے، جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اگر اس وقت اس کو سیریس لیا جائے، کوئی بھی غیر معمولی تبدیلی آپ میں محسوس ہوتی ہے، کوئی غیر معمولی علامت آپ میں پیدا ہوتی ہے، تو آپ اپنے نزدیکی ہسپتال میں جائیں، وہاں پہ جا کر ڈاکٹر سے ڈسکس کریں، اور آپ کی تشخیص کے بعد جو علاج شروع کیا جائے گا اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے۔ اور جو ڈاکٹرز آپ کو دوائیں دیتے ہیں ان میں آپ نے خود سے رد و بدل نہیں کرنا، ڈاکٹرز کی ہدایات پر آپ نے سختی سے عمل کرنا ہے، اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی کتنی بہترین ہو گئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔